بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الحمدللہ عز وجل۔ آج ہم فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 کے رسالے نمبر 5 کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جو کہ 15 صفحات پر مشتمل ہے، جس کا نام جمع القرآن وبما عزوہ لعثمان ہے، یعنی قرآن کو جمع کرنا اور جمع قرآن کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ۔ سبب تصنیف: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درجہ ذیل سوالات کیے گئے تھے، اس کی وجہ سے یہ رسالہ وجود میں آیا۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی جمع کیا تھا یا ان سے پہلے کسی اور نے بھی جمع کیا تھا؟ سوال نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جمع قرآن کی نسبت کیوں کی جاتی ہے؟ سوال نمبر 3، کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جمع کیا ہوا قرآن دفن کر دیا تھا؟ یہ 3 سوالات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیے گئے، جس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا، قرآن پاک کا جمع ہونا اور آیتوں کی ترتیب، سورتوں کا مکمل ہونا، یعنی کون سی آیت کون سی صورت میں ہوگی، یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے جبریل امین کے بیان کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و تعلیم کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوئی تھی۔ مگر یہ جمع شدہ قرآن ایک جگہ جمع نہ تھا، بلکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سینوں میں مختلف کاغذوں، پتھروں کی تختیوں، جانوروں کی خالوں اور ان کی ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا۔ جب حفاظ صحابہ اکرام، یعنی وہ صحابہ اکرام جن کو قرآن حفظ تھا، یاد تھا پورا قرآن، جنگ یمامہ میں اور دیگر جنگوں میں جب حفاظ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ شہید ہونے لگے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت اور دیگر حفاظ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ قرآن کی ہر سورت کو ایک علیحدہ صحیفے میں جمع کر دیں۔ صحیفہ یعنی ایک علیحدہ سے کتابی صورت میں جمع کر دیں ہر صورت کو۔ لہذا ان صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس کام کو بڑی محنت سے 6 انداز میں پورا فرمایا، اور وہ صحیفے پہلے صدیق اکبر، پھر حضرت عمر، ان کے بعد ان کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں قرآن عظیم نیا نازل ہوا تھا، اور چونکہ عرب میں ہر قوم و قبیلے کی زبان میں بعض الفاظ کے تلفظ میں کچھ فرق تھا، اسی وجہ سے ہر قبیلے اور قوم کے لیے یہ دشوار تھا، مشکل تھا کہ وہ اپنا پرانا اور مادری لہجہ چھوڑ کر قرآن عظیم کو قریش کے لہجے کے مطابق پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور قبیلے کو یہ آسانی دے دی کہ وہ قرآن کی تلاوت اپنے مادری لہجے میں کر لیں۔ یاد رہے کہ لہجوں کے اس اختلاف سے قرآن کے معانی پر کوئی فرق نہیں آتا تھا، یہ معمولی سا لہجوں کا اختلاف تھا، تلفظ کا اختلاف تھا۔ بعض لوگ علامت مضارع پر فتح کی جگہ کسرہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح دیگر اختلافات تھے، لیکن وہ اختلافات معمولی تھے جس کی وجہ سے معنی پر کوئی اثر نہیں آتا تھا۔ مگر زمانہ نبوت کے بعد بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات جم گئی، یہ بات بیٹھ گئی کہ جس لہجے میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اسی لہجے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ قرآن پاک تو قریش کے لہجے اور زبان کے مطابق نازل ہوا تھا، اور ان لوگوں کو ان کی مادری زبان میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ان کی آسانی کی وجہ سے دی گئی تھی۔ مگر یہ رعایت دینا آگے چل کر جنگ و جدال کا سبب بنا، جب ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کو اس کے لہجے کے مطابق قرآن پڑھتے دیکھتا تو کہتا کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، قرآن تو اس طرح نازل ہوا ہے جس طرح ہمارے قبیلے والے پڑھتے ہیں۔ جب اس اختلاف کی خبر
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ طے فرمایا کہ لوگوں کو اپنی مادری زبان اور لہجے میں قرآن پاک پڑھنے کی جو رعایت دی گئی تھی اب اس کی ضرورت نہ رہی، اور وہ رعایت اب فتنہ و فساد کی وجہ بن رہی ہے، لہذا تمام لہجوں سے لوگوں کو روک کر لغت قریش پر جمع کر دینا چاہیے جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور قرآن پاک کی تمام صورتوں کو ایک ہی مصحف میں ایک ہی کتاب میں جمع کر دینا چاہیے۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو صورتیں علیحدہ علیحدہ صحیفوں میں لکھی ہوئی تھیں ان کو منگوا کر ان سب صورتوں کو ایک ہی مصحف میں لکھ دیا گیا۔ پھر اس مصحف کی نقلیں مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ میں بھیج دی گئیں اور ایک نقل مدینہ منورہ میں رکھ لی گئی۔ تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اسی مصحف کے مطابق قرآن پاک کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ دیگر نسخوں کو تلف کر دینے کا حکم دیا گیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منگوائے گئے صحیفے ان کو واپس کر دیے گئے، لہذا یہ کہنا کہ وہ صحیفے بھی تلف اور ضائع کر دیے گئے تھے یہ جھوٹ اور الزام ہے، بلکہ وہ صحیفے خلافت عثمانی، پھر خلافت مرتضوی، پھر خلافت امام حسن، پھر خلافت امیر معاویہ تک محفوظ رہے، یہاں تک کہ مروان خبیث نے ان کو شہید کر دیا۔ اس پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ حقیقی جامع القرآن اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ اللہ ہی کے حکم سے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کی ترتیب کو رکھا گیا ہے۔ پھر جامع القرآن حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے مظہر اول و اتم و اکمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق صورتوں اور آیتوں کو جمع کروایا۔ پھر جامع قرآن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ انہوں نے مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے قرآن کی ہر صورت کو ایک علیحدہ صحیفے میں جمع کروایا۔ پھر جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ان مختلف صحیفوں کو ایک ہی مصحف میں جمع فرما کر اور دیگر نسخوں کو تلف کر کے امت کے اختلاف کو دور کر دیا، اور یوں آپ نے امت پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہ ان سب سے راضی ہو اور ان سب کو ہم سے راضی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔